صرف محبت چاہیے، کھانے کا محتاج نہیں آدمی، صرف محبت بری بات کرنا، اس کے گھر کو جانا، حال چال پوچھنا، اگر وہ کسی مدد کے قابل ہے تو اس کی مدد کرنا. ہاں معلوم ہے ارے اس کے پاس سب کچھ ہے بھئی کیا کرنا ہے اس کو صلہ رحمی، یہ نہیں ہے، بلکہ محبتیں. جیسے میں نے کہا کہ پورا خاندان جڑ جاتا ہے، آپ کے ساتھ سارے لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی ہیں، سب کی دعائیں آپ کے ساتھ میں ہیں، کوئی بات ہو تو سب لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، بولے یہ آدمی تو بڑا خیر خواہ آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسا ہوا، سب آ جاتے ہیں آپ کی مدد کے لیے. اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جب دیکھو زبان پر گالی، جب دیکھو کسی کی مدد نہیں کرتا اور عیش و عیش زندگی گزارتا ہے، جب کوئی معاملہ ہو چھوڑو آدمی کو بڑا گندا آدمی ہے، مرنے تو کیا کرنا ہے جی، اللہ بھی کاٹ دیتا ہے، دنیا والے بھی کاٹ دیتے ہیں. تو اس لیے دوستو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ صلہ رحمی کریں. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہودی تھے، مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں میں جب مدینے میں سنا کہ رسول اللہ آئے ہیں تو دیکھنے کے لیے گیا، دیکھا تو لوگ موجود ہیں، رسول اللہ کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں. کیا تقریر کر رہے ہیں؟ ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل، رات میں نماز پڑھو، والناس نیام، لوگ جب سو رہے ہیں تو اٹھ کر بارگاہ رب العالمین میں نماز پڑھو. تدخلوا الجنت بسلام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، رات میں نماز پڑھنا، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا، 4 کام کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یاتی زمان، ایک زمانہ آئے گا، یفشو التجارت، تجارت عام ہو جائے گی، پیسے کی ریل پیل بڑھ جائے گی، اور عورتیں تجارت میں حصہ لے گی. عورت کیا کرے گی؟ اپنے شوہر کے ساتھ میں تجارت میں کندھے سے کندھا ملا کر وہ بھی بزنس کرنے لگے گی، اور لوگ رشتہ داریوں کو کاٹنے لگیں گے، دوستی رشتے ختم ہو جائیں گے. آج ہمارا جیسا معاملہ ہے، آج ہمارا بازار ٹیکنالوجی، سائنس اور یہ جو ڈیجیٹل لائف ہے اس میں فرصت نہیں ہے، تو رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور شہادت حق کو چھپایا جائے گا، جھوٹی گواہی زیادہ ہو جائے گی، لوگ اسی کو سلام کریں گے جس کو پہچانتے ہیں. ایسا زمانہ آئے گا. اور آج دیکھ لیں آپ، سیم بالکل وہی ہے، جس کو پہچانتا اسی کو ہاں بھائی السلام علیکم، کیا بات ہے، دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کرتا. اور رشتے ناطے فرصت نہیں ہے، بزنس اتنا ہے، کام اتنا زیادہ ہے، پیسے کی اتنی زیادہ ریل پیل ہے، رشتے ناطے ختم. تو یہ ہے ہمارا حال. کبھی کسی کا سامنا ہوا تو بھی کٹ مار کے نکل جاتے ہیں. تو یہ صلہ رحمی آج ہمارے معاشرے میں کہاں ہے آپ بتائیے. لوگ نمازی ہیں، دیندار ہیں، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، بڑے ان کے نام ہیں، چرچے ہیں، مگر خاندان کا حال دیکھو، سب یہاں سے وہاں تک ٹوٹا پھوٹا ہے، صلہ رحمی نہیں ہے. تو اپنوں سے دوریاں، دور لوگوں سے محبتیں اور تعلقات پڑوسیوں سے بنتی نہیں، دور کے لوگوں سے بنتی ہے نہیں. آج عام ہے، پڑوسیوں کو بات کرو شکوہ شکایت، بولے ایسے ہیں ویسے ہیں ایسے ہیں ویسے. دور کے لوگ آپ کے گھر آئیں گے، ان کی آپ دعوت کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، آپ ان کے گھر جائیں گے. پڑوسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ پڑوسی کو جائیداد میں حقدار نہ بنا دے، اور وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسی کی کیا کرتا ہے؟ اذیت، پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا رہتا ہے.
جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، ایک عورت ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صالح ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنمی ہے۔ تو میرے بھائی، آج ہماری عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی کی بیوی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے پڑوسی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، حقدار کون ہے زیادہ؟ سب سے نمبر 1 کہا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو وہ تمہارا حقدار ہے زیادہ۔ پڑوسی 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک مسلمان، اس کے 2 حق ہیں، ایک تو پڑوسی ہونے کا، دوسرا مسلمان ہونے کا جی۔ دوسرا صرف مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو پڑوسی کا ایک حق باقی ہے۔ اور تیسرا کافر ہے، پڑوسی ہے، تو پڑوسی ہونے کا اس کا حق ہے۔ تو پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسی کے حقوق۔ حضرت عبداللہ بن عمر قربانی کا گوشت کاٹتے تو اپنے دوست پڑوسی کافر کو گوشت بھیجتے تھے، بولے اس کو دیا آپ نے؟ بولے ہاں دیا، بولے ٹھیک۔ پڑوسیوں کا حق، تو پڑوسیوں کا خیال رکھنا، دوستوں میں والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، پڑوسی کا حق ادا کرو، اور تمہارے ساتھ میں جو تمہارا پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے، کام کا پارٹنر ہے، اور اسی طرح سے راستے میں دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ نوکری کر رہا ہے، 2 آدمی ایک ساتھ روم میں، یہ سب آپ کے حقوق ادا کرنا ہے، یہ سب صلہ رحمی کے اندر آتا ہے۔ تو صلہ رحمی ایک بہت وسیع موضوع ہے جس کا میں ذمہ دار ہوں، جو کر لیا اپنے لیے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو یا دوست ہو یا جن سے ہمارے تعلقات ہیں، سب کے ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور صلہ رحمی نہ کرنے کے لیے جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے، اللہ ان کو اندھا، آنکھوں کا اندھا اور کانوں کا بہرا بنا دیتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ بیٹھتا ہے، پھر گناہ کیا، پھر ایک نقطہ بیٹھا، پھر ایک پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کل کوزی مجخین، کوزا معلوم ہے نا، پانی کا کوزا، وہ سامنے منہ چھوٹا ہوتا ہے، اندر پیٹ بڑا ہوتا ہے، تو اگر اس کو ایسا بند کر دو زمین کے اوپر، اس کے اندر کتنا اندھیرا ہوتا ہے، دل بھی ایسا کالا اور اندھیرا ہو جاتا ہے، نہ حق معلوم ہوتا، نہ سچ معلوم ہوتا، نہ ہمدردی اس کے اندر ہوتی ہے، نہ کسی کے دل کے لیے دل پسیجتا نہیں ہو اس کے اندر ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ تو صلہ رحمی نہ کرنے والے کا دل ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو بڑا معاملہ بڑا خطرے کا ہے۔ بہت آج ہمارا معاشرہ، سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں اسلامی اخوت اور بھائی چارگی اور محبتیں باقی ہیں۔ تو ہمیں ان تمام کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ اپنی زندگی کی اصلاح کرنی ہے۔ سامنے والے کو نہ دیکھیں، اللہ کو دیکھیں۔ سامنے والے کو راضی کرنا مقصد نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے۔ اپنے مفادات پہ نقصان ہوتا ہے، مفادات کا فائدہ ہے، اس کے لیے نہیں، بے لوث بے مقابل بے کسی سبب کے ہم صلہ رحمی کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا تیری ماں کے ساتھ۔ بولا کس کے ساتھ؟ بولا تیری ماں کے ساتھ۔ اس کے بعد بولے ماں کے ساتھ 3 مرتبہ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ بولا تیرے باپ کے ساتھ۔ تو ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور بیوی کے ساتھ محبت سے ایک لقمہ ہاتھ سے کھلایا، اس پر بھی اجر ہے صلہ رحمی۔ اور بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ میں اس کے ساتھ ہم بستری کیا، اس پر بھی اجر ہے۔ لوگوں نے تعجب کیا، صحابہ نے بولے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا تو اس کو اجر کیسے؟ بولے میاں اگر یہ کام دوسری جگہ کرتا تو گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ہاں گناہ ہے۔ بولے یہ اجر ہے۔ سبحان اللہ، صلہ رحمی، زندگی پیار بھری محبت
چند دنوں کا مہمان ہے، تو بیوی کے ساتھ میں جب دیکھے تو لڑائی، جب دیکھے تو جھگڑا، جب دیکھے تو ظلم، جب دیکھے تو تانا، جب دیکھے تو الٹا سیدھا سلوک کرنے والے، صلہ رحمی نہیں۔ تو یہ سب گھروں کو اصلاح کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے، زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اور زندگی کو جنت والی بنانے کے لیے، پہلے جنت دنیا میں جنت بنا لے تو آخرت میں جنت بنے گی۔ جس نے دنیا میں جنت نہیں دیکھا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو